الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون وقال عليه الصلاة والسلام لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کا بے انتہا اس کا فضل، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں جمعہ جیسی اہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا ہے. اور ساتھ میں کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جب تک ایمان والا دین کی بات کہے گا، سنے گا، تو اس وقت تک ایمان والے کا ایمان بڑھوتری پر رہے گا. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا مفہوم فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی ذکر کرتے رہو، اس کی بڑائی کو بولتے رہو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم کو جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے، اس کا یاد ہے، اس کی دھیان ہے، اس کے ذکر و اذکار ہے، اس کی تعریف بیان ہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. ہر وقت میں زبان پر اللہ کا ذکر لاؤ، ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر کام کرنے سے پہلے اس کا نام بسم اللہ کے طور پر لے لو. ہر کام کے ختم ہونے پر اس کا نام لے لو الحمدللہ کی شکل میں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی عزیز و بزرگ دوستو، یہ جو شکل انسان اختیار کرتا ہے یہی تو وہ چیز ہے جس کا اس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھوتری پر ہوتا ہے. ہمیشہ اسے نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے اس کا دل، ہمیشہ اسے اچھی عبادتوں کی طرف اس کا نفس، اس کا دل متوجہ دلاتا ہے. زبان سے ذکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی بڑائی بولنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے پر دنیا کی تعریف ہونا شروع ہو گئی تو اللہ کی محبتیں دلوں سے انسانوں کی کمی ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ کھانے سے لے کر سونے تک اور پوری زندگی جو ہے اللہ کے نام کے بغیر آدمی گزارے گا.
کیونکہ آدمی کو جب اس کی عادت ہی نہیں ہے، اس کی کوشش اور اس کی فکر ہی اس نے نہیں کیا ہے کہ میرے زبان پر اللہ کا نام آئے، آدمی کو اگر اس کی فکر، اس کی پڑھن اور اس کے درد ہوتا تو میرے بھائی عزیزوں انسان اس بات پر فکر کرتا، اور جس بات پر انسان فکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس بات کی، اس کوشش پر اللہ اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے، کیونکہ ایک آدمی کھانا کھاتے کھا رہا ہے، اتنا لذیذ کھانا اس کے سامنے آ گیا کہ وہ بسم اللہ کہنا بھول گیا۔ تو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو کھانا بغیر بسم اللہ کے انسان کھاتا ہے وہ انسان نہیں کھاتا، وہ کھانا شیطان کھا لیتا ہے۔ کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا نہ گیا ہو وہ کھانا فرمائے وہ شیطان کھاتا ہے۔ جس کے دروازے کی کنڈی بند کرتے وقت میں بسم اللہ نے پڑھی گئی ہو، فرمایا کہ وہ گھر پر اب شیطان رہے گا پوری رات۔ کہ جو دروازہ بند کرتے وقت میں اپنے دروازے پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا، حالانکہ کہنے اور سننے کے اعتبار سے یہ جملہ ہم کو بہت آسان ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے، لیکن جو دل اور دماغ ہے انسان کا وہ ان جملوں کی طرف جاتا نہیں، کیونکہ دل میں محبت انسان کی دنیا کی ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اس کے زبان پر اللہ کی یاد سے ہمیشہ غفلت کر جاتا ہے۔ اب انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ دیکھو جو کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جا رہا ہے وہ کھانا اس کا شیطان کھا رہا ہے۔ اب بولو اس کھانے سے انسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کہتا ہے آدمی کہ اس کھانے ہم کھانے تو کھا رہے، کھانے کا نفع نہیں ہو پا رہا ہے، ہماری طاقتیں نہیں بڑھ پا رہی، ہمارا خون نہیں بڑھ پا رہا ہے، ہمارے دل و دماغ کو تقویت نہیں پہنچ پا رہی، طاقت نہیں لگ رہی کھانے کی۔ تو بولے کیا ہو گیا کہ تو نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے تیری زبان سے تیرے دانتوں سے کھانے کو چبایا، زبان سے صرف جو کھانے کی لذت حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ کھانا تو نہیں کھا رہا بلکہ کھانا شیطان کھا رہا ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ آدمی اپنے دل پر کہ جو کھانے کو لذیذ دیکھ کر بسم اللہ کی یاد نہیں آ رہی، موت کے وقت میں وہ آدمی کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ جملہ ہم کو ہلکا نظر آ رہا ہے، فقہا نے لکھی ہے بات، کیا لکھی ہے کہ ایک لذیذ کھانے کو دیکھ کر آدمی بسم اللہ یاد نہیں آتا، اللہ اس کا یاد نہیں آتا، تو ایک کھانے کی لذیذ کھانے کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام بھلا دیا جا رہا ہے۔ اب میرے بھائی عزیزو یہاں تو دنیا چھوٹنے کا مسئلہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے، جو جائیداد اور جو زمینیں تم نے کمائی ہیں جس کے پیچھے رات دن لگ کر اللہ کے حکم کو توڑ کر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر تم نے جو کمائی ہے اس کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے بس، کہ جو دنیا تم نے کمائی وہ چھوٹ رہی ہے، اور اتنا بڑا صدمہ انسان کا ہو رہا ہے۔ اب بولو ایسے وقت میں انسان کو کلمہ کہاں سے یاد رہے گا؟ کلمہ موت کے وقت میں انسان کو کلمہ یاد آنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس میں حدیث میں کیا ہے فرمایا کہ موت کے وقت میں جس کی آخری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو گیا، فرمایا وہ داخل ہو گیا جنت میں، کہ اس کی کلمات وہ کلمات اس کو داخل کر کے رہیں گے اب جنت میں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے آخری جملے لا الہ الا اللہ ہو گئے، سمجھ لو کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ پہنچ گیا جنت۔ لیکن یہ کلمات ہماری زبان پر آئے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
کہ موت کا وقت تو آدمی کا طے شدہ نہیں ہے، اور موت کے وقت میں ساری کیفیات اس کے سامنے آتی ہے، ساری زندگی اس کے سامنے ہے۔ اس نے کیا کیا وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو کرنے والا تھا وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو اس سے دین کا کام لیا گیا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر اتنا بوجھ ڈالے آدمی نیک اعمال کا کہ اس کو دنیا کے گناہ کرنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ یہ فرمایا کہ اپنے آپ پر اللہ کے حکم کا، اپنا آپ پر، اپنے نفس پر بوجھ ڈالا کرو۔ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، بس اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آدمی توبہ کر لیا، لیکن مسجد کے دروازے سے جانے سے پہلے ہی وہ خواہشات اس کے نفس میں آ جاتی ہیں۔ ابھی رمضان آدمی کا گزرا ہی نہیں، رمضان میں تو بہت رویا، لیکن رمضان گزر نہیں رہا، ختم آخری ایام میں بھی اسے بعد رمضان کی گناہ کرنے کی خواہشات پیدا ہونے لگی۔ یا بعض موقع پر ایسا آدمی ہوتا ہے کہ عیدگاہ سے ابھی نکلا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عیدگاہ سے ایسے نکلے جیسے تمہاری ماں نہیں آج تم کو جانا ہے، لیکن یہ باپ بیچارہ عیدگاہ سے نکلنے والا اس نیت سے نکل رہا ہے کہ میں اب جا کر فوراً گناہ کروں گا۔ حدیث کی سوچ میں اور میری اور آپ کی سوچ کہاں سے کہاں فرق ہو رہا ہے۔ ایمان والے کو اللہ رب العزت کیا نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی و رہبری کر رہے ہیں، لیکن انسان اپنے دل پر اتنا اٹل ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا اٹل ہو کے بیٹھا ہوا جیسے اس سے مرنا ہی نہیں ہے۔ اب تو موت بھی آدمی کو سستی ہو رہی ہے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے خبر دی گئی ہے کہ موت کے بعد یہ حالات آئیں گے، ان حالات کا مقابلہ تم کو کرنا ہے ان عملوں کے ذریعے سے، کہ تم اگر نماز والے عمل کو لاؤ گے تو نماز تمہاری قبر کی حفاظت کرے گی، تم نے قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو یہ قرآن کریم جھگڑانہ بنے گا تمہاری سفارش کا، یہ روزہ ہے، روزہ کا اہتمام کرو گے تو یہ روزہ تم کو دلائے گا اللہ کی طرف سے بدلہ، یہ حج کرو گے تو تم حاجی بنو گے، حاجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے پیچھے 400 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا مقام حاجی کا لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو آدمی حج کر رہا ہے، اب حج کے ایام چل رہے ہیں، ساری دنیا سے حاجی حج کو جا رہے ہیں، لیکن ایک حاجی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کرنا کہ تمہارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ تم کو کچھ نہیں مل رہا، کہ تم کو تو ملے گا۔ میدان عرفات سے حاجی ایسے نکلا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا، کہ اس پر کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہا۔ اور کوئی آدمی حج کو جانے کے بعد، خدا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی حج کو جانے کے بعد عرفات کے میدان میں آنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، وہ شک ہو رہا ہے، فرمایا وہ حاجی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے تو سمندر کی طرح گناہ لے کر آ، یہاں وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تجھے معاف ہے تو معاف ہو گیا۔ اب تجھے ضروری ہے کہ تو یقین اس بات پر کر لے کہ میرے حج کی وجہ سے میرے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، جو کیا وہ گناہ معاف، جس کا ارادہ کیا تھا وہ بھی گناہ معاف۔ لیکن اب تو اپنی توبہ پر استقامت حاصل کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اب حاجی کے حج کے مرتبے بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی، کیوں بیان فرمائی کہ موت سے پہلے ان عملوں کو کرو۔
تاکہ تمہاری قبر بنے، حشر بنے، اخروی زندگی پر اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ آخرت میں انسان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گا، جس کو اخروی زندگی کہتے ہیں۔ یہ ملے گا نماز سے، روزے سے، ایمان سے، قرآن کریم کی تلاوتوں سے، سچ بولنے سے، سچائی اختیار کرنے سے یہ چیزیں ملے گی۔ اور کس کو یقین نہیں اس بات پر کہ میرے سچ بولنے سے میرا کوئی پیٹ نہیں بھرے گا، فرمایا اس کی ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ جو آدمی سچا ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب آدمی کو لگ رہا ہے کہ میں دھندا کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، میں اصل جھوٹ بات بولوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ایمان کی، یقین کی، اعمال کی کمزوریاں ہیں۔ اس کا نفس اس کی طرف، گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہے اس کو، اور یہ خوف دلاتا ہے اس کا نفس، کہ ہمیشہ یہ خوف دلاتا ہے اس کا نفس کہ اگر تو سچ بات کہے گا تو تیرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اس کا ایمان اندر سے جذبہ دلاتا ہے، اگر تو جھوٹ بولے گا تو یہ ایمان اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ اس کا نفس دلاتا ہے دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر دلا رہا ہے۔ اور ایک ہے اس کا اندر کا دل جو ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ دل یاد دلاتا ہے کہ تو اللہ کی محبت میں اس کی تقوی اختیار کرے گا، اسے ڈرے گا تو یہ تیری رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ قرآن کریم کو دیکھیے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسری آیت میں، کہ جو اللہ سے ڈریں گے ان کی روزیوں میں اللہ برکت دیں گے، بے حساب دیں گے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ۔ تو آدمی کو دنیا کے کاروبار سے پیٹ بھرنے کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بننا دنیا کا نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی عزیزوں، یہ تو مسبب الاسباب، اللہ رب العزت نے اسباب تو بنوائے ہیں، لیکن اسباب کو اپنی قدرت سے باہر نہیں نکالا ہے، کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جو چیز بنائی گئی یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے، کہ یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے طاقتور تو بنائی اور پیدا کر دیا، لیکن یہ سب اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ پانی کی طاقت سے انسان کو ڈبونے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس طاقت کے ذریعے سے اسے ڈبو گے۔ کیسے سیلاب میں لوگ بچ جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ بچایا کون؟ پانی؟ ارے بچایا پانی نہیں ہے، پانی تو ڈبونے کی صفت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے بھی اللہ تجھے بچا کر دکھا دے۔ ٹنوں مٹی کے زمینوں پر نیچے بچہ پڑا ہوا مل گیا، نہ کھایا نہ پیا، 15 دن 18 دن گزر گئے، لیکن صحیح سالم باہر پڑ رہا ہے، باہر نکل رہا ہے۔ کون پالا اس کو مٹی کے تنوں کے نیچے؟ تو یہ اللہ پالا۔ نہ بچے کو کوئی کھایا گیا نہ پلایا گیا، کون پالا؟ فرمایا اللہ اپنی قدرت سے پال کر دکھا رہے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستو، انسان کو اپنی نفس پر بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ میرا نفس میرے قابو میں ہے، کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ آدم کا کوئی بیٹا خطاؤں سے پاک نہیں ہے، معصوم انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی حفاظت خود اللہ نے کی۔ معصوم کون ہے؟ یہ نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، کہ ان کے علاوہ فرمایا کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے محفوظ کیا صحابہ کی ان جماعت کو، لیکن ان کے ذریعے سے واقعات دکھائے امت کے سبق کے لیے، لیکن انبیاء علیہ السلام فرمایا معصوم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بہت سارے، ایک واقعہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو لوگ پتھر اٹھا کر لے کر آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس وقت میں 12-15 سال کے اندر، 12 سال کی عمر لکھا ہے علماء نے، بہت سارے لوگوں نے 14 سال کی عمر لکھی ہے، ابھی نادانیت میں تھے، تو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے پتھر، ان کے ساتھ میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھائے، لوگ بھی اٹھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان بھی وہاں پتھر اٹھا رہا تھا۔ اور ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پتھر اٹھا رہے ہو، یہ پتھر کہیں تمہیں چوٹ نہ پہنچائیں گے، تمہاری کہیں لنگی پیر میں اٹک نہ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس لنگی کو کھول دو۔ کیا فرمایا؟ اس لنگی کو کھول دو، بچے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت عباس نے فرمایا کہ کئی پتھر اٹھاتے وقت میں یہ لنگی تمہارے پیروں کے اندر آ جائے گی، کیونکہ آدمی پتھر اٹھایا تو نیچے ہو رہا ہے، تو یہ لنگی کہاں جائے گی؟ پاؤں کی انگلیوں کے پاس جاتی کہ نہیں؟ تو کہیں یہ پتھر اٹھاتے وقت میں یہ لنگی تمہارے پیروں کے نیچے نہ آئے، اور تمہارے ہاتھ میں وزن ہو جائے گا تو یہ لنگی تم کو گرا دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس لنگی کو کیا کرو؟ اتارو۔ اپنے چچا کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لنگی کو اتار ہی رہے تھے، ایسی چکر کی طرح آ گئی آپ کو، ایسی خشی آ گئی کہ آپ بے ہوش ہو کے فوراً زمین میں، اور فوراً وہ شاید سب سے پہلا جملہ تھا کہ میری جو لنگی ہے وہ اوپر چڑھا دو، اوپر چڑھا دو، کہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ اپنے نبی کا صدر لوگوں کے سامنے کھلے۔ لیکن آج کا بے شرم مسلمان، اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ، کہ اتنی بے شرمیت ہو گئی اب تو کہ گھروں میں تو اتنے بے پردہ کے ساتھ میں صدر میں آدمی رہتا ہے بعض مرتبہ کہ اس کے پیروں کے کیا ہے گڑگے تک نظر آتے رہتے، وہی اپنی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اڑوس پڑوس کے آنے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی اہتمام نہیں۔ اور آج میں سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بری بات ہمارے اندر یہ ہو گئی کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ بری بات ہے۔ ایک عادت ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ایک ہے گناہ کا کرنا، لیکن ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ حدیث میں لا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھو بھائی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم خطاؤں سے پورے پاک ہیں۔ یہاں حدیث میں جو جملہ لایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل بنی آدم خطاؤ، یہاں کوئی پاک نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے،
چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، کوئی آفیسر ہو، کچھ بھی ہو، کہ نفس آدمی کا ایسا ابلا ہوا ہے کہ وہ کب گناہوں پر ڈالے گا انسان کو کہہ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کو اپنے نیک اعمال کا بوجھ اپنے سینے پر ڈالتے رہو۔ نماز کا وقت ہوا تو نماز کا اہتمام کراؤ اپنے نفس سے۔ سچ بولنے کی بات آئی، سچ بول کے کہو۔ سچی گواہی دینے کا وقت آیا، سچی گواہی دے کر اپنے نفس پر بوجھ ڈالو۔ یہ معمولی اعمال نہیں ہیں، یہ اخروی زندگی کے اعتبار سے بہت بڑے اعمال ہیں، آخرت کے حساب سے بہت بڑے اعمال ہیں، آخرت کے اعتبار سے بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن آدمی کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے اعمال ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب اللہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ میری روح کے اوپر ہو، کہ مجھے یہ دے دو، میری ذات کہاں ہے، میری پیجامہ کہاں ہے، یہ فرمایا کہ نبی کا صدر کھولنا، نبی کا صدر دکھانا، لوگوں کو دکھے، یہ اللہ کو محبوب پسند نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا ہے، اللہ نے معصومیت میں رکھا ہے۔ آپ کے بچپن کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت میں کفار مشرکین نے گانے لگا کر، ناچ گانوں کی، شرکیہ گانوں کی وجہ سے جو ہے، اس زمانے میں اسلام تو نہیں تھا، گانے لگا کر پتھر کو اٹھا کر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس وقت جو پہلی تعمیر تھی اس وقت رکھ رہے، جبکہ آپ کے دادا موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں میلہ ہو رہا ہے کعبہ کے اندر، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 8 سال کی عمر والے تھے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لے جایا گیا، لیکن وہ میلے میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیند آ گئی، ایسی اللہ نے نیند ڈالی کہ نبی کو ان تمام چیزوں سے، دیکھنے سے اور سننے سے محفوظ کیا اللہ نے، کہ جو شخص آپ کو چچا لے کر گئے تھے، وہ چچا اپنے کندھوں پر ہی ڈال کر سلاتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ میلا چچا دیکھ کر جو ہے خود ہی اپنے کندھوں سے لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے مکان پر چھوڑا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ سوتے رہے، کچھ دیکھا تو نہیں ہے وہاں، کہ نبی کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایسے فرمائی ہے نبیوں کی، لیکن ہم سب کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ نہ چاہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے محفوظ نہ ہو، اس وقت تک کوئی قدم ہمارا گناہوں سے حفاظت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ تو اللہ کے کرم ہیں کہ انسانوں کے ہر گناہوں کو پردے میں ڈالا بھی ہے اور حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ آدمی کو اپنا نفس بہت اہمیت کے ساتھ رہے، یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے نفس پر بہادر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے، مثال کے طور پر لکھی ہوگی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں بہت بڑا بہادر آدمی ہوں کہ میں جنگل میں تنہا جاتا ہوں، اور کوئی جانور میرے سامنے آ جاوے تو میں اس کو شکار بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے سوچتے جنگل میں جا ہی رہا تھا کہ ایک درخت کے سائے کے اندر کھڑا ہوا شیر اس پر حملہ آور ہوا، اور اس نے، شیر نے جب اس کو پکڑا ہے، اب دیکھا کہ شیر کی طاقت اس کی طاقت سے بڑی ہوئی ہے، اب کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں طاقتور سمجھا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے دوسرے طاقتور کے سامنے محتاج کیا۔ اگر میں چاہتا کہ میرا اللہ بڑا ہے، وہی طاقتور ہے، تو اللہ میری حفاظت بھی کرتا، اس جانور سے میری جان بھی بچاتا۔ یہ کب جملے ہیں؟ جبکہ موت کا وقت آ رہا ہے۔ اس لیے حالات پر اللہ بہت یاد آتے ہیں ہم مجھے اور آپ کو، لیکن میرے بھائی عزیزوں، خوشیوں کے موقع پر اللہ یاد نہیں آتے۔ اس لیے میں نے وہ مثال دی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ کھانے پر سے مشق کیا جائے اپنی موت تک کا،
یہ کھانا کھاتے وقت میں اگر بسم اللہ یاد آ رہا ہے، اس کی مشق ہو رہی ہے، اپنے اولادوں کو پڑھا رہے ہو، اپنے اولادوں کو سے سن رہے ہو، ان کو دکھا رہے ہو کہ دیکھو بیٹا بسم اللہ پڑھے بغیر میرے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے. اگر تم اپنے اولادوں کو اس کی عادی بنا رہے ہو تو تم اپنے بچوں کو ایمان سکھا رہے ہو اور تم اپنے بچوں کی دینی تربیت کا خیال رکھ رہے ہو. ورنہ یہ بچے انگریزی تو بولیں گے لیکن اللہ کا نام نہیں بول سکتے. یہ بچے تمہارے ڈگریاں تو بڑی بڑی حاصل کریں گے لیکن دین میں ان کا کوئی حیثیت نہیں رہے. لوگوں کے سامنے تمہارے یہ دنیا کی ڈگریوں کے سرٹیفکیٹ لا کر دکھاتے تو رہو گے کہ میرا بچہ فلاں ابن فلاں، میرا بچہ یہ پاس کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے تو یہ بتا نہیں سکے گا. حالانکہ یہ ساری ڈگریاں اس کے قبر تک ہے، موت تک نہیں، موت تک ہے، موت کے بعد میں اس ڈگری کا کوئی تعلق نہیں ہے. موت کے بعد میں بھی کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں کہے گا، کوئی انجینئر صاحب نہیں کہے گا، کوئی مولانا صاحب. فرمایا میت کرتے ہی جملے کہے جائیں گے کہ کب اس کو دفنایا جائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت اس کے موت تک یہ ہے. موت کے بعد تمام رشتہ داریاں، تمام سونا چاندی، تمام مکانات، تمام بنگلے، جتنے پلاٹ تم نے بنائے تھے، جتنے خریدا تم نے تھا، سب کچھ چھوٹ جائے گا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حیثیت ہے تو اللہ کے نام کی ہے، اسی کی بلبوتے پر ہے. جو نام تم نے اللہ کا نام لیتے ہوئے مرا ہوا تھا، اب وہ نام ہی تم کو اللہ کامیاب، اس نام کے ذریعے سے تم کو اللہ کامیاب کرے گا. اسی لیے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ کا دین داخل ہو جاوے، ہر ایک کی زبان پر اللہ کی یاد آ جاوے، ہر ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے، اس کی مسجد اور جماعت سے ہو جاوے. ہم یہ چاہیں کہ میرے گھر میں میں اور میرے 2 بچے ہیں اور ان دونوں بچوں کا مسجد اور جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ لو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی دین کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. کیونکہ تیرا بچہ آج سے تیری مسجد اور جماعت کا فکر نہیں کیا تو کل کو بڑا ہو کر کیا کام کرے گا؟ آج سے تیرے مکاتب، تیرا بچہ تیرے مکتبوں میں نہیں آ رہا اور اللہ کا نام یہاں نہیں سیکھ رہا تو ان مکتبوں کے ذریعے سے اللہ تیری مغفرت کرنے والے تھے. آج تیرے بچوں کے ذریعے سے ان مکتبوں کو تو نے نہیں سجایا، کل قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا بڑی بڑی ڈگریاں لاکھوں روپے خرچ کر کے تو نے سکھایا تو صحیح تھا، لیکن مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر 1000-2000 روپے دے کر قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں سکھائی؟ یہ پوچھا جائے گا. اس لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جو میرے بھائی عزیزو، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو، ہر مسلمان کے بچے کا تعلق مسجد کے مکتب سے ہو، اور ہر محلے کی مستورات، ہر گھر کی مستورات کا تعلق اپنی ہفتے واری تعلیم سے ہو. یہ 3 شعبے ہیں، ان تینوں شعبوں کی محنت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور آپ نے آتے ہی پہلے دن میں ہی حضرت علی کو اور حضرت خدیجہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، ان تینوں طبقات میں پہلے ہی دین کی دعوت دی اور یہ تینوں مسلمان ہوئے. ان تینوں طبقات میں محنت شروع ہوئی. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر کے بچے تھے. تو آج مسجد کے ذریعے سے، مسجد کی کمیٹی کے ذریعے سے، مسجد وار جماعت کے ذریعے سے اپنے محلے میں دین لانے کے لیے ان تینوں طبقات میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ ماشاءاللہ یہ زون کا یہ مرکز ہے. ایک سنبھا، ایک زون، یہ جامع مسجد ایک زون کی مرکز ہے، ایک شہر کی مرکز نہیں ہے. یہ جو مرکز میں جہاں بات ہو رہی ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ زون کی مرکز ہے. زون کی حیثیت رکھتی ہے کہ اڑوس پڑوس کی جتنی بستیاں ہیں ان تمام بستیوں کی مرکز ہے. اب جتنا آدمی یہاں کا فکر مند ہوگا اتنے اثرات وہاں دوسرے علاقوں میں پڑیں گے. اگر آپ لوگ فکر نہیں کریں گے تو فکر کرنے والا کوئی اور دوسرا کھڑا ہوگا، اللہ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن میں اپنے آپ کو نہیں لگایا اس کام میں تو سمجھ لو کہ میری محرومیت ہے، کام کی محرومیت نہیں ہے.
کتنے کام کرنے والے اس مسجد میں، اس علاقے میں، اس گاؤں والے کتنے کام کرنے والے تھے، سارے اللہ کے بندے اللہ کو پیارے ہو کر اپنے قبرستان میں جا کر سو گئے، لیکن کام تو دنیا میں چل رہا ہے اور کام اس سے زیادہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ کام میں کسی کا ہونا نہ ہونا کوئی کمی نہیں ہے، کام اپنی صفات پر ہے اور اللہ کے ذات وحدانیت سے کام چل رہا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں چلا 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھوں گا اور اپنے مقام میں آ کر کام کروں گا، یہ تیرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ کام کرنے والے معلوم ہوں گے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کو لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، ارے کل مرو گے تو پتہ چلے گا تم گدے پر سوار تھے گھوڑے پر سوار تھے، یہ جملہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، کہ کام کرنے والے کے مراتب و مقام جو ہے وہ تو موت کے بعد میں پتہ چلے گا۔ تو آدمی کو کل قیامت کے دن دین کی محنت کرنے والوں کو دیکھ کر اس دنیا میں حقیر نظروں سے تو دیکھتا ہے کہ بس ان کا کام تو یہ ہے، ان کی عقل تو اتنی محدود ہے، ان کو باہر کا کیا نالج ہے، ان کو اس بات کا کوئی نالج نہیں۔ یہ بات تو نکلتی ہے آج، لیکن جب ان کے مرنے کے بعد ان کے مرتبے اور مقام کو لگائے گا کہ انہوں نے اپنے جان اور مال سے ایک چیزے میں اپنا اتنا خرچ کیا اور ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، حج کو پورا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے خرچ کیا، یہ جو خرچہ کر کر آدمی اپنا دین کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں حاجی بنوں گا، میں نمازی بنوں گا، میں روزے دار بنوں گا، میں مسلمانوں کی دینی خدمات کروں گا اور دین کے جذبات سے جی رہا ہے، تو قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر محسوس کرو گے۔ تو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس کی مثال دی کر فرمایا کل قیامت کے دن ان کے مرتبوں کو دیکھ کر سوار کیا ہے احساس کرو گے کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ اس لیے میرے بھائی عزیزوں، یہ تمام باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کو میں اور آپ سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے نفس پر کتنا بوجھ ڈالیں گے اتنی زندگیاں ہم کو اللہ اس کے رسول کی طرف دی جائیں گی۔ اگر آدمی کے بوجھ اس کی زندگی پر نہیں پڑا اور اس نے اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانا ہے تو یہ بھٹکی ہوئی زندگیاں کبھی راست پر نہیں لاتی۔ کتنے اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں جن کی زندگیاں کے بعد ان کے اولادوں نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ معاف کرے، کہیں اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے میرے بھائی عزیزوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کریں، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور کیا ہے دین کے خاطر جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، اپنے آپ کی زبان بھی اچھی بنائیں، دل بھی اچھا بنائیں، نمازی بننے کی فکر کریں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اپنی زکات کی ادا کرتے ہوئے حج کرنے کی کیا ہے فکر کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہود ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اس حدیث کے 2 جملے ہیں، یہود ہو کر مرو گے یا نصرانی ہو کر مرو گے، مسلمان ہو کر نہیں مر سکتے، کیونکہ مال کی محبت نے تجھے حج کو جانے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرات